بچہ خوش ہو گیا، حضرت آج ایک دن کا سبق دیں گے، اب میں حضرت کو سبق سناؤں گا تو گھر جانے کی چھٹی مل جائے گی، گھر جاؤں گا تو ماں کا چہرہ دیکھوں گا، گھر جاؤں گا تو ماں کا خوبصورت چہرے انور کو دیکھوں گا۔ ایک 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا، ایک 5 سال کا بچہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ 8 مہینے کے بعد حضرت نے کہا کہ آج اگر آپ سبق سنا دیں گے آپ کو گھر جانے کی چھٹی مل جائے گی۔ اب بچے کو جیسے ہی سبق ملتا ہے وہ سبق بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اتنا زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتا، وہ بچہ اتنا سبق سنا نہیں سکتا۔ اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے سبق سنائیں گے تو چھٹی ملے گی، چھٹی ملے گی تو ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا، سبق نہیں سنائیں گے تو چھٹی نہیں ملے گی، چھٹی نہ ملی تو ماں کا چہرہ دیکھنے سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ بزرگان محترم وہ چھوٹا سا بچے کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، دل و دماغ میں یہ بات کھٹکتی ہے، وہ بچہ کہتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، میری امی بھی یہی بات کہتی تھی کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ہے، میرے استاذ بھی یہی کہتے ہیں سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ہے۔ اللہ، یہ ننھے منھے یہ 2 چھوٹے ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھا رہا ہوں، اللہ آج میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ آج میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ آج میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ آج میں نے استاذ سے اس کی درخواست پیش کی۔ آج استاذ نے بہت زیادہ سبق دے دیا ہے، آج میں استاذ کے پاس جا کر یہ درخواست میں نہیں پیش کر سکتا، حضرت سبق اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ سبق میں نہیں سنا سکتا، جا کر کہوں گا تو استاد کی بے ادبی ہو جائے گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، آج بچوں کی تربیت صحیح کرنا یہ ہر ماں باپ پر ضروری ہے۔ بچوں کا جو وقت زیادہ گھروں کے اندر گزرتا ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ باپ کے ساتھ بچوں کا جو وقت ہے بہت کم گزرتا ہے، لیکن زیادہ تر جو وقت بچوں کا گزرتا ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور جتنی تربیت ماں کر سکتی ہے اپنے بچوں کی اتنی تربیت باپ نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے باپ صبح میں گھر سے نکل کر جاتا ہے تو شام تک محنت کر کے کچھ پیسے رقم لے کر آتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، اپنے گھر بار کی ذمہ داریوں کو نبھائے، لیکن بچوں کا جو وقت گزرتا ہے وہ سب سے زیادہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب جو بچے تربیت پاتے ہیں وہ ماں ہی کے پاس رہ کر پا سکتے ہیں۔ اب بچوں کو نیک بنانا اور اچھے بنانا یہ ہر ماں پر ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہیے جیسے حضرات علماء نے کی ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، اتنے واقعات اللہ والوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ ان واقعات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک انوکھا واقعہ حضرات علماء نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ بچپن ہی میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور ماں بھی یتیم بیوہ ہو گئی تھی کہ اپنے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے۔
اب بچپن ہی میں بچہ یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا، جب کچھ مہینے کا ہوا، جب 1 سال یا 2-3 سال کا ہونے لگا، تو محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھیلنے لگے۔ جب اپنے محلوں کے بچوں کے ساتھ بایزید بسطامی کھیلنے لگے تو ماں کے اندر دل میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر بگڑ نہ جائے، میرا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ رہ کر خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے بیوہ ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے بچے کو ان بچوں سے الگ رکھنا ہے، تاکہ میرا بچہ ان بچوں سے جب الگ رہے گا تو ولی بن جائے گا۔ اور بایزید بسطامی کی والدہ یہ فرماتی ہے کہ ان کے والد کے انتقال سے پہلے اس بچے کے والد کی ایک خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اللہ میرے اس بچے کو وقت کا ولی بنائے، اللہ پاک میرے بچے کو عالم دین بنائے، عالم ربانی بنائے۔ یہ باپ کی بھی تمنا تھی اور ایک ماں کی بھی تمنا تھی۔ اب ماں کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی، اب باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب اس کی تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے، اب اس کو نیک بنانا یہ سب ذمہ داری اب میرے اوپر عائد ہو چکی ہے۔ چنانچہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی والدہ نے بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ایک اللہ والے کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، حافظ بنانا چاہتی ہوں، عالم ربانی بنانا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی اور صحیح کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے کون سا راستہ ہے، میں کہاں جا کر اسے چھوڑ کر اس کی صحیح تربیت کر سکتی ہوں؟ حضرات علماء نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، آپ وہاں چلے جائیے، ان سے ملاقات کیجئے، ان سے بات چیت کیجئے اور اپنے بچے کا داخلہ اس مدرسے کے اندر کروا دیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا آپ کا بچہ حافظ عالم دین کا خادم بن کر اس مدرسے سے نکلے گا۔ اب ماں اس اللہ والے کی تلاش میں نکلی، اس مدرسے کی تلاش میں نکلتی ہے، کہ لمبا سفر طے کر کے جاتی ہے، جانے کے بعد اس مدرسے کو پہنچتی ہے، وہاں کے عالم دین، وہاں کے بزرگ سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت بڑی تمناؤں سے یہاں پر ایک خواہش، ایک امید، ایک آرزو لے کر آئی ہوئی ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو بچہ آتا ہے وہ حافظ عالم اور دین کا خادم بن کر جاتا ہے۔ میں نے آپ کے مدرسے کی بہت ساری تعریفیں سنی ہیں، میں نے یہ سنی ہے کہ جو بچہ آپ کے ادارے میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر باہر نکلتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن کر یہاں سے نکلتا ہے۔ اس لیے میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہوں۔ یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کی ماں جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت کے دل کی ایک خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتی ہوں، وقت کا ولی بنانا چاہتی ہوں، اور اس بچے کے والد محترم مرحوم والد کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ وقت کا ولی بنے اور عالم ربانی بنے۔ اس لیے میں اس کو ایسا بنانے کے لیے ایک لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں، میں آپ کے ادارے میں اس بچے کا داخلہ کروانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس مدرسے کے عالم دین، اس مدرسے کے اللہ والے نے کہا اس بچے کے ماں سے
ٹھیک ہے آپ چھوڑ کر کے چلے جائیے، میں کوشش کروں گا، آپ دعائیں کیجئے، میں محنت کروں گا، دونوں چیزیں انشاءاللہ اللہ کے دربار میں رنگ لائے تو یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ جاتے ہوئے ماں نے اس بزرگ سے کہا، اللہ والے سے کہا، مدرسے کے ذمہ دار سے کہا، معتمم سے کہا، ایک میری چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ حضرت یہ میرا جو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، میں اپنے گود میں اس بچے کو پال کر آپ کی خدمت میں لائی ہوئی ہوں، ایک لمبا عرصہ بھی میرے ساتھ نہیں گزرا ہوا ہے، یہ ننھا منا 3 سال یا 4-5 سال حضرات علماء نے یہاں پر عمر کی قید کو متعین نہیں کیا ہے، بعض حضرات علماء نے یہ کہا کہ بچے کی عمر 4 سال ہے، بعضوں نے کہا کہ 5-6، روایتیں الگ الگ ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے حضرت، ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ جب میرا بچہ میرے سے ملاقات کرنے کی درخواست پیش کرے، گھر جانے کی درخواست پیش کرے، حضرت آپ میرے بچے کو اس وقت تک ہرگز گھر کو نہ بھیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ مکمل عالم دین اللہ کا وقت کا ولی نہ بن جائے، اس وقت تک میرے بچے کو میرے گھر تک نہ بھیجنا۔ بچہ چھوٹا ہے، سفارش کرے گا، بچہ معصوم ہے، اس کو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کو ماں کی یاد آئے گی، ماں کی یاد تڑپائے گی، اس ننھے منھے بچے کو ماں کی یاد ستائے گی، حضرت میرے بچے کو اس وقت تک مت بھیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دعائیں کیجئے، ہم محنت کریں گے، جب آپ کا بچہ ولی بن جائے، عالم دین، حافظ دین اور تہجد گزار بن جائے، انشاءاللہ اس وقت ہم آپ کے بچے کو رخصت کریں گے۔ ماں یہ بات کہہ کر حضرت سے رخصت ہو گئی، اپنے گھر کو چلے گئی، اور بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے شوق اور ذوق کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ بچہ نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا، بچہ اللہ کا کلام پاک پڑھنے لگا، اللہ کا کلام پاک سینے میں منتقل کرنے لگا، محفوظ کرنے لگا، قرآن مجید پڑھتا رہا، اللہ کا علم اپنے سینے میں محفوظ کرتا رہا۔ ایک لمحہ، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بچے کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت مہینے ہو گئے، اب مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے۔ ارے 5-4 سال 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے بچے وہ ہوں گے جن کو کم عمر ہی میں مدرسے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے کا جو ذہن ہے، یہ بچے کا ذہن پاک ہوتا ہے۔ 15 سال گویا کہ 12-13 سال سے پہلے جو بچے کا ذہن ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، جو بچہ یاد کرتا ہے وہ چیز فوراً دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ مجھے اس وقت میرے والد محترم کی بات یاد آ گئی، اللہ پاک میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، اللہ میرے والد محترم کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جتنا میں اپنے والد کا شکر ادا کروں بزرگان محترم وہ کم ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میرا رب کا شکر ہے۔ اس کے بعد میرا اساتذہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، خاص طور پر میں اپنے والد محترم والدہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ہماری والدہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے۔ بطور فخر کی میں کہہ رہا ہوں، آج یہ بات بزرگان محترم اللہ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، ورنہ میں سوچ کر بھی نہیں آیا ہوا تھا کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک لمبا عرصہ جب سے میں مدرسے کے اندر داخلہ لیا ہوا ہوں، اس وقت سے میری یہ گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ آج بھی میری والدہ تہجد میں جب میں اٹھتا ہوں تو میری والدہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہوتی۔ فجر کی اذان سے پہلے میں اٹھتا ہوں، میں اپنے والدہ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہوں
دیکھتا ہوں کہ میری والدہ تہجد پڑھ رہی ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی قومے میں ہے، کبھی دعاؤں میں ہے، کبھی تلاوت میں ہے، کبھی تسبیحات میں ہے۔ یہ اس واقعے کو میں جب دیکھتا ہوں بزرگان محترم، جب میں نے اس واقعے کو آج پڑھا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واقعتاً مجھے میری والدہ کی وہ دعائیں یاد آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہی والدہ کی دعائیں تھی، آج اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میری والدہ کی دعائیں ہیں، اللہ نے مجھے ایک عالم دین بنایا ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آج اپنے دین کا کام مجھ جیسے چھوٹے ناچیز طالب علم سے لے رہا ہے۔ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بزرگان محترم۔ اسی لیے ہمارا اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں تم نیک بنو، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنو۔ اس لیے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب میری عمر 5.5 سال یا 6 سال کی تھی، اس وقت میں بہت زیادہ شریر تھا۔ والد محترم کی یہ تمنا تھی کہ میرا بچہ تو بہت زیادہ شریر ہے، چلو اس کو اسکول سے نکال کر اب اس کا داخلہ مدرسے میں کر دیا جائے۔ 5.5 سال 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، گلیوں میں پھرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے والد محترم اور میری والدہ نے کسی ایک بچے سے ملنے کے لیے بھی کبھی ایک وقت بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ جب مدرسے کے اندر میرا داخلہ ہو گیا، نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا، جیسے مدرسے کے اندر داخلہ ہوا، 1-2-4 دن گزرنے کے بعد صبح سے لے کر شام میں پڑھا کرتا تھا، شام ہوتی تو میں اپنے گھر کو واپس آ جاتا تھا۔ بالکل مدرسے کے بازو کی گلی میں میرا گھر لگا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، واقعہ لمبا ہے، اتنی دور تک مجھے جانا نہیں ہے، مجھے اصل واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ نے بہت کم عرصے میں ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی محنتیں، ان کی قربانیوں سے اللہ پاک ایک وقت وہ لایا جو تمنائیں میرے والدین کی تھی، اللہ پاک نے صرف 2.5 سال کی کم مدت میں ان امیدوں کو اللہ نے مکمل کر کے اپنے والدین کے سامنے دکھایا۔ صرف 1.5 سال کے اندر اللہ پاک نے مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو حافظ قرآن بنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے بزرگان محترم۔ پھر حافظ بننے کے بعد میں نے قرآن مجید کے 13 دور کیے۔ اس کے بعد والد محترم نے مجھے گھر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگا، بیٹا میری اور ایک تمنا ہے، کیا تم اس تمنا کو مکمل کرو گے؟ اب میں 9 سال کا ہوں، 8.5 سال کی عمر میں الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا۔ اب 9 سال کی عمر میں گھر میں بٹھا کر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، بیٹا ہماری یہ خواہش ہے، میری دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کو عالم بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات اچھی طرح میرے دل کے اوپر نقش ہو گئی ہے۔ میرے والد محترم نے اس وقت مجھ سے کہا تھا، بیٹا میری یہ تمنا ہے کہ جب تم عالم دین بن جاؤ، اللہ پاک اسی دن میری روح کو قبض کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ آپ عالم دین بن جاؤ، اللہ اسی دن میری روح کو قبض کر لے، اس سے بڑی دولت مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ ابو جان اگر آپ پڑھائیں گے تو میں ضرور پڑھ لوں گا۔ چنانچہ میرا داخلہ میرے والد محترم نے دارالعلوم شاہ اللہ شہر بنگلور کا مشہور ادارہ ہے، وہاں جا کر داخلہ دلوایا۔ وہاں پر مدرسے والے لینے بالکل تیار نہیں، کہا کہ اتنا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے طلباء ہیں، یہ 9 سال کا بچہ اس کا داخلہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ میں جس مدرسے میں حفظ کیا تھا، وہاں کے مدرسے کے محتمم سے ہمارے والد محترم کا گہرا رشتہ تھا۔ پھر یہاں جس مدرسے کے اندر میں شعبہ عالمیت مکمل کیا ہوں، وہاں کے میرے استاذ بھی تھے۔ پھر ہمارے رشتہ داروں نے جا کر حضرت سے درخواست پیش کی تو وہاں میرا داخلہ ہوا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بزرگان محترم، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے سب سے زیادہ ماں کر سکتی ہے ایک باپ کے مقابلے میں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اس مدرسے کے محتمم سے جا کر کہا کہ آپ میرے بچے کو ہرگز گھر کو اس وقت تک نہ بھیجیے جب تک کہ میرا بچہ ولی نہ بن جائے۔
चुनाचे माँ कहकर ये चले गई। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद बच्चे को माँ की याद सताने लगी। बच्चा ने हजरत के पास जाकर कहा, हजरत मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी वालिदा का चेहरा देखना चाहता हूँ। हजरत एक दिन की छुट्टी दे दीजिए कि मेरी आंखें तरस रही है, मैं एक मर्तबा जाकर अपनी माँ का चेहरा देख कर आ जाऊं। हजरत मेरा बाप का साया तो मेरे सर से उठ चुका है, अब मेरा बाप तो दुनिया में नहीं रहा। एक लंबा अरसा मैं मदरसे के अंदर गुजार दिया हूँ, हजरत सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दीजिए कि मैं अपनी माँ से जाकर मुलाकात करके आ जाऊं। अब हजरत के दिल में ये बात आने लगी, इसकी वालिदा तो ये कहकर गई हुई है कि जब तक मेरा बच्चा वली ना बन जाए उस वक्त तक मेरे बच्चे को घर ना भेजना। अब एक 6-7 महीने गुजरने के बाद बच्चा आकर ये कह रहा है कि मैं अपने अम्मी जान के पास जाना चाहता हूँ, एक मर्तबा में मुलाकात करके आना चाहता हूँ। चुनांचे उस मदरसे के मोहतमिम साहब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक हजरत के जहन में ये बात डालते हैं। हजरत दुआ के बाद आते हैं उस तालिब इल्म के पास, बायजीद बुस्तामी के पास आकर ये कहते हैं, बच्चे में आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त मेरी ये है कि मैं आज आपको कुछ सबक देता हूँ, अगर आप उस सबक को सुना देंगे तो मैं आपको घर जाने के लिए छुट्टी दे देता हूँ। बच्चा खुश हो गया, हजरत आज एक दिन का सबक देंगे, अब मैं हजरत को सबक सुनाऊंगा तो घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी, घर जाऊंगा तो माँ का चेहरा देखूंगा, घर जाऊंगा तो माँ का खूबसूरत चेहरे अनवर को देखूंगा। एक 8 महीने का अरसा गुजर गया, एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ के चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था। 8 महीने के बाद हजरत ने कहा कि आज अगर आप सबक सुना देंगे आपको घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी। अब बच्चे को जैसे ही सबक मिलता है वो सबक बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चा उतना ज्यादा सबक याद नहीं कर सकता, वो बच्चा उतना सबक सुना नहीं सकता। अब एक तरफ तो ये मामला है, सबक सुनाएंगे तो छुट्टी मिलेगी तो माँ का चेहरा देखना नसीब होगा, सबक नहीं सुनाएंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी ना मिली तो माँ का चेहरा देखने से मैं महरूम हो जाऊंगा। चुनांचे बुजुर्गान मोहतरम, वो छोटा सा बच्चे के दिमाग में ये बात आती है, दिलो दिमाग में ये बात खटकती है। वो बच्चा कहता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि अल्लाह, मेरी अम्मी भी यही बात कहती थी कि सब कुछ करने वाली जात वो एक अल्लाह की है, मेरे उस्ताद भी यही कहते हैं सब कुछ करने वाली जात वो एक अल्लाह की है। अल्लाह, ये नन्हे मुन्ने ये 2 छोटे हाथ आपके दरबार में उठा रहा हूँ। अल्लाह, आज मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह, आज मैं अपनी माँ के चेहरे को देखना चाहता हूँ। अल्लाह, आज मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह, आज मैंने उस्ताद से इसकी दरख्वास्त पेश की। आज उस्ताद ने बहुत ज्यादा सबक दे दिया है, आज मैं उस्ताद के पास जाकर ये दरख्वास्त में नहीं पेश कर सकता। हजरत सबक इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा सबक मैं नहीं सुना सकता, जाकर कहूँगा तो उस्ताद की बेअदबी हो जाएगी। जाकर उस्ताद से कहूँगा हजरत थोड़ा सा सबक कम कर दीजिए तो उस्ताद की बेअदबी हो जाएगी। लेकिन एक बात बच्चे की जहन में आ रही थी, अल्लाह याद दिलाएगा, दुआएं करेंगे अल्लाह याद दिलाएगा, सबक याद करूँगा तो अल्लाह मेरे सीने को खोलेगा, सबक पढ़ूंगा अल्लाह पाक उस सबक को जैसे जैसे पढ़ता जाऊँगा अल्लाह मेरे जहन में मुंतकिल कर दे जाएंगे। चुनांचे बच्चा वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करता रहा, अल्लाह से दुआएं करता रहा। वो वक्त भी आ गया, अल्लाह पाक से कहा, ए अल्लाह, आप ही मुझे सबक याद दिलाने वाले हैं। अल्लाह पाक ने उस बच्चे को वो सारा का सारा सबक याद दिला दिया। वो बच्चा सारा सबक याद करके हजरत की खिदमत में जाता है और जाकर कहता है कि हजरत मैं पूरा सबक याद कर लिया। अब उस्ताद परेशान है, हजरत परेशान है, मैं इतना ज्यादा सबक इसीलिए बच्चे को दिया हुआ था ताकि ये बच्चा अपने घर को ना जा सके। अब आकर ये बच्चा कह रहा है कि मुझे मुकम्मल सबक याद हो गया है, ये तो नामुमकिन है। चुनांचे हजरत ने कहा वो छोटे 6 साल के बच्चे से कहने लगे, चलो तुम सबक सुनाओ। चुनांचे बच्चा सबक सुनाना शुरू किया। हजरत उलमा लिखा है बुजुर्गान मोहतरम, जितना सबक उस उस्ताद ने उस तालिब इल्म को छोटे से बच्चे को देकर भेजा था
وہ چھوٹا سا بچہ پورا کا پورا سبق سنا دیا بغیر غلطی کے، بغیر شک کے۔ 6-7 صفحے غالباً انہوں نے دیے ہوئے تھے، پورا کا پورا سبق مکمل سنا دیا۔ اب وہ سننے والے استاد دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ اب حضرت نے کہا کہ چلو آج تم نے مکمل سبق سنا دیا، آج تمہارے لیے ایک دن کی چھٹی ہے، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، صبح سے لے کر شام تک صرف ایک ہی دن کی چھٹی ہے۔ تم جیسے گھر کو جا رہے ہو فوراً اپنی ماں سے ملاقات کر کے مدرسے کو فوراً پہنچ جانا، تاخیر نہ کرنا۔ بچے کو جیسے چھٹی کی خوشخبری سنا دی گئی، بچہ اچھلتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، نعتیہ پڑھتے ہوئے، وہ نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے، کودتے ہوئے گھر کو جانے لگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ کہا کہ اندر سے آواز آتی ہے، والدہ کی آواز ہے، کون ہے؟ بچے کو سنائی نہیں دیتی۔ دوسری مرتبہ بچہ دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، پھر اندر سے آواز نہیں آتی۔ تیسری مرتبہ جب بایزید بسطامی دروازے پر مارتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ امی جان میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہارا لخت جگر ہوں، بایزید بسطامی ہوں، دروازہ کھولیے۔ ماں جب داخلہ دلوا رہی تھی مدرسے کے اندر، حضرت سے کیا کہہ کر آئی ہوئی تھی؟ جب تک میرا بچہ مکمل حافظ نہ بن جائے، جب تک میرا بچہ عالم ربانی نہ بن جائے، جب تک میرا بچہ ولی نہ بن جائے، اس وقت تک میرے بچے کو گھر کے لیے چھٹی نہ کرنا۔ اب ماں یہ کہہ کر آئی ہوئی تھی، 7-8 مہینے گزرنے کے بعد دروازے پر آ کر دستک دیتے ہوئے بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بچہ ہوں، بایزید بسطامی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس بچے کی والدہ نے کہا، اس بچے کی ماں نے کہا، آپ میرے بچہ نہیں ہو سکتے، آپ میرے بایزید بسطامی نہیں ہو سکتے، آپ کو گھر کا ایڈریس آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہوگا، آپ میرے بچے نہیں ہو سکتے۔ میں تو اپنے بچے کو حافظ عالم وقت کا ولی بننے کے لیے داخلہ دلوا کر آئی ہوئی تھی، اور استاذ نے یہ بات کہا تھا مجھ سے کہ جب تک آپ کا بچہ ولی نہیں بن جائے گا اس وقت چھٹی نہیں ہوگی۔ اب 8 مہینے کے بعد میرا بچہ گھر کو آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ آپ بایزید بسطامی، آپ میرے بچے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بچہ روتا ہوا ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر سے لوٹنے لگا اور حضرت کی خدمت میں جاتا ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم اتنا پریشان کیوں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ تمہاری والدہ سے ملاقات ہو گئی؟ اب بچے کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ماں سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، ماں کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ 8 مہینے کے بعد ماں کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن ماں کا چہرے کا دیدار بھی نہیں ہو سکا۔ دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن ماں دروازہ کھولنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب حضرت دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے، سارا دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت امامہ پہنے ہوئے تھے، اپنے امامے میں سے کنارے کا کپڑا نکال کر اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کو پوچھنے لگے۔ کہا کہ بیٹا تم رونا مت، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ پاک تمہاری ماں کا چہرہ تم کو ضرور دکھائے گا۔ چنانچہ اس بچے کے آنسوں کو پوچھتے ہوئے حضرت نے کہا، بیٹا آپ کی والدہ مجھ سے بات کہہ کر گئی ہوئی تھی کہ جب تک میرا بچہ ولی نہ بن جائے اس وقت تک گھر کو نہ بھیجنا۔ چنانچہ 6 سال کا بچہ حضرت سے کہنے لگا، اور حضرت نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا کیا تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ دروازہ کھولنے کے لیے تم نے دستک تو دی لیکن آپ کی والدہ دروازہ تو نہیں کھولی؟ آپ کی والدہ دروازہ جو نہ کھولنے کی بنیاد پر آپ کی والدہ سے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ بچے نے کہا کہ حضرت میں اپنی والدہ سے ناراض تو نہیں ہوں، لیکن دل بہت اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، میں اپنی ماں کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ چنانچہ بچے نے کہا حضرت سے، حضرت اب میری ایک بات سن لیجئے، چھوٹی سی درخواست سن لیجئے کہ جو خواہش، جو تمنا، جو امید میری والدہ کی اور میرے مرحوم والد کی تھی، میری والدہ نے آپ سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ جب تک میں ولی نہیں بن جاؤں گا اس وقت تک چھٹی نہیں کرنا۔ حضرت آج کے بعد سے میں درخواست بھی پیش کروں تو آپ مجھے ہرگز اللہ کے لیے چھٹی نہ دینا، ہرگز آپ مجھے
چھٹی نہ دینا آپ، ہرگز مجھے اس وقت تک گھر کو نہ بھیجنا جب تک کہ میں حافظ نہ بن جاؤں، جب تک میں عالم دین نہ بن جاؤں، جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں، حضرت آپ اس وقت تک مجھے گھر کو نہ بھیجنا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 16 سال تک بزرگان محترم مدرسے کی چار دیواری کے اندر باعزید مستعمل رکھ کر علم دین کو سیکھا۔ 16 سال تک ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مکمل علم دین حاصل کرنے کے بعد 16 سال ہونے کے بعد حضرت رات میں ان کے استاد محترم تہجد کی نماز پڑھ کر آرام کرنے کے لیے بستر پر جاتے ہیں۔ جیسے بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، خواب میں اس بچے کے استاد کو یعنی مدرسے کے جو محتمم تھے، اس محتمم کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر اس بچے کے استاد محترم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو باعزید بستامی آیا ہوا تھا اب وہ مکمل علم دین حاصل کر چکا ہے، وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ پاک اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے چکے ہیں، اب آپ اس بچے کو بھیج سکتے ہیں، آپ اس بچے کو چھٹی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر فوراً جاگ جاتے ہیں۔ جاگنے کے بعد اس بچے کے پاس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی تہجد پڑھ رہا ہے، بچہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ حضرت پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، بچے کا انتظار کرتے ہوئے بچہ جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتا ہے، اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے پورا علم حاصل کر لیا ہے، آج اپنے مکمل علم دین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، آج آپ اللہ کے ولی بن چکے ہیں، آج آپ عالم دین بن چکے ہیں، آج آپ نے اپنی والدہ کی خواہش کو مکمل کر دیا ہے، آج تم نے اپنے مرحوم والد کی خواہش کو مکمل کر دیا ہے، آج آپ کے لیے بالکل اجازت ہے، آج آپ گھر کو جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ طالب علم باعزید بستامی استاد محترم کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، سینے سے لگ رہا ہے، رو رہا ہے، دعائیں لے رہا ہے، دعائیں لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور گھر کے پاس جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ماں دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم باعزید ہو؟ ہاں میں باعزید ہوں۔ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، زار و خطار رونے لگتی ہے اور اللہ سے یہی کہتی ہے اللہ میں جس دن کا انتظار کر رہی تھی آج وہ دن آ گیا، اے اللہ میں نے آپ سے ایک دعا کی تھی کہ میرے بچے کو آپ حافظ قرآن بنانا، اللہ میرے بچے کو عالم دین بنانا، اللہ میرے بچے کو آپ ولی بنانا، اللہ آج میں نے ان گنہگار آنکھوں سے وہ ساری امیدوں کو دیکھ لی ہوں کہ آج میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا، مدرسے کے اندر چھوڑ کر آئی ہوئی تھی، 5 سال کی عمر تھی، آج میرے بچے کی عمر 18 سال کی ہوئی ہے، 16 سال کے بعد میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہی ہوں، اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ بچہ ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ امی جان آج میں نے آپ کی خواہش کو مکمل کر دیا ہے، اور کوئی خواہش ہو تو بتا دیجیے کہ میں آپ کی جیتی جی اس خواہش کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماں رو رہی ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، سینے سے لپٹ کر گلے سے لپٹ کر رونے لگی، کہا کہ میرے بیٹے گھر کے اندر چلیے۔ گھر کے اندر جاتی ہوئی، گھر کے اندر جانے کے بعد اتنی بہترین عمدہ قالین بھی نہیں ہوتی کہ 16 سال کے بعد علم حاصل کر کے سفر کر کے ایک نبی کا وارث بن کے میرا بچہ آیا ہوا ہے۔ ایک اچھی بہترین فرش بھی اس زمانے میں نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی چادر کو بچھاتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے اندر جا کر دودھ لے کر کے آتی ہوں۔ چنانچہ ماں اندر جاتی ہے، دودھ گرم کر کے لا کر پلاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے بیٹا اگر آپ اجازت دے دے تو میں 2 رکعت صلاۃ الشکر کی نماز پڑھ کر کے آتی ہوں۔ چنانچہ بچے نے کہا کہ امی جان ضرور جا کر کے پڑھ کر کے آئیے۔ وہ ماں اندر جاتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، صلاۃ الشکر کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، بہت دیر تک روتی اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میں جس امید کی خواہش کی تھی
آج اس امید کو آپ نے مکمل کر دیا. میرا بچہ حافظ بننا تھا. اس بچے کی مرحوم والد کی بھی تمنا تھی. بچپن ہی میں بچہ یتیم ہو گیا تھا. بچپن ہی سے یہ بچہ یتیم ہو چکا تھا. اس کی ماں بیوہ تھی, لیکن اس کی ماں بیوہ ہونے کے باوجود گھروں کو جاتی, لوگوں کے گھروں کو جا کر سامان کو مانجتی تھی, سامانوں کو دھوتی تھی. لیکن یہ ساری چیزوں کی قربانیوں کو یہ نتیجہ ہے کہ آج میرا بچہ آپ کا ولی بن کر آیا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کے دربار میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں, بعد میں اپنے بچے کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میرے بچے نے میری اس خواہش کو مکمل کر کے آیا. اسی لیے بزرگان محترم, اس واقعے سے مجھے یہی پیغام دینا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے. بچپن ہی سے اللہ والوں کی صحبت میں جوڑنا ہے. بچہ 5-6 سال کی عمر ہو جائے, نیک لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑیے. اپنے گلی کے محلوں کے بچوں کے ساتھ بھی اپنے بچوں کو ملا کر کے مت رکھیے گا. ایسا اگر ملا کر رکھیں گے, بڑا ہونے کے بعد ہمارا بچہ بگڑ بھی سکتا ہے, وہ صحیح تربیت بھی پا سکتا ہے. ان اللہ والوں کے واقعات کو اسی لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان اللہ والوں جیسا بنائیں, تاکہ ہمارے بچوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے. ایک وقت وہ آئے کہ ہمارا بچہ بھی جیتے جی ہمارے آنکھوں کے سامنے حافظ بھی بن جائے, عالم بھی بن جائے, دین کا خادم بھی بن جائے, اور قوم و ملت کی خدمت کرنے والا بن جائے. اور اس بچے کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے. بس اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو بھی ان اللہ والوں جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.